میں کہتا ہوں اگر اسلامی تعلیمات کو اگر پڑھا جائے تو اسلام نے طلاق کو کیسے مرحلہ وار رکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ جھگڑا ہو جائے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو، بلکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے اگر تمہاری بیوی کے ساتھ میں تمہاری انبن ہے تو سب سے پہلے اسے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے سمجھانے کا اس کے اوپر اثر ہو اور وہ رائے راست کے اوپر آ جائے. اگر وہ سمجھانے سے بھی اگر نہ مانے، اسلام نے دوسرا اسٹیپ یہ بتایا ہے کہ اگر وہ سمجھانے سے نہ مانے تو بول چال اس سے بند کر دو، اس کا بستر الگ کر دو. غیرت ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے. اگر اب بھی نہیں مان رہی ہے، اسلام نے تیسرا اسٹیپ یہ بتایا کہ تم انہیں جزر و توبیق کرو، ہلکی سی ضرب لگاؤ. اگر اس طرح کے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد میں چوتھا اسٹیپ اسلام نے یہ بتایا کہ جب گھر کا سسٹم زیادہ بگڑ جائے، نباؤ نہ ہو، تو قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا شوہر کے گھر والوں میں سے ایک پنج کو بلاؤ، بیوی کے گھر والوں میں سے ایک پنج کو بلاؤ، اور دونوں پنج بیٹھ کر کے اس کے بعد میں آپس میں ان کا جو ہے وہ صلح کا راستہ نکالیں. کہاں سے بگاڑ ہے، کس کی غلطی ہے، اس غلطی کو سدھارنے کے لیے کہا جائے. اور بیوی جلدی اپنی غلطی مانتی نہیں ہے. اگر شوہر اگر عقل مند ہے تو وہ کبھی بھی بیوی کی غلطیوں میں پڑ کر کے اپنے زندگی کو خراب نہیں کرے گا. اور میں نہیں کہتا ہوں، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، اگر عورت کے ساتھ میں تم زندگی بھر بھلائی کرو، اگر ایک دن کمی ہو جائے گی تو وہ ڈائریکٹ یہی کہے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ عورتوں کی یہ زبان ہوتی ہے. میرے آقا نے جب پہلے ہی سب کچھ بتا دیا، عورتوں کی فطرت کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے، وہ کتنی ٹیڑھی ہوتی ہے، سب کچھ بتا دیا. اب اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا امتی اگر معمولی باتوں میں طلاق دے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر دانائی نہیں ہے. تو پنچ آئیں، ساری باتوں کو سنیں اور سن کر کے فیصلہ کریں. یہ اچھا طریقہ ہے. اگر اس کے باوجود بھی راستہ نہ نکلے تو پھر ایک اسٹیپ یہ ہے کہ بندہ صبر کرے. صبر کیسے کرے؟ ابھی جو میں نے صبر کرنے کا طریقہ بتایا، دنیا میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اور میں کہتا ہوں اگر سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت آتی ہے. تو جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو اپنے کالج کی پڑھائی اور وکیلوں کی ڈگریوں کی طرف نظر مت کرو. یہ دیکھو کہ طلاق کا قانون جس اسلام نے دیا ہے وہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. اسلام نے ہمیں طلاق دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق نہ دو جس حالت کے اندر وہ اس سے تم وطی کر چکے ہو، ہم بستری کر چکے ہو. ایسے طہر کے اندر اس کو طلاق مت دو. حیض کی حالت میں بھی طلاق مت دو. ایسا طہر جس طہر کے اندر، جس پاکی کے اندر تم نے اس کے ساتھ میں ہم بستری اور قربت نہیں کی ہے، اس طہر میں طلاق دو اور ایک طلاق دو. ایک سے زیادہ طلاق مت دو. کتنی باریک بات اسلام نے بتائی ہے کہ جس طہر اور پاکی کے اندر تم نے بیوی سے قربت کی ہے اس میں تم طلاق مت دینا. کیونکہ جب عورت سے جب بندہ قربت کر لیتا ہے تو رغبت کم ہو جاتی ہے، تو غصہ اتارنے کا دل چاہتا ہے. اور جب اسلام نے ہمیں یہ قانون بتایا کہ جب تم اس سے ابھی ہم بستری نہ کیے ہو اس وقت میں ایک طلاق تم پاکی کی حالت میں دے سکتے ہو، تو بندہ جلدی طلاق نہیں دے گا کیونکہ بیوی کی طرف رغبت ہوتی ہے ایسی حالت کے اندر. اچھا اگر طلاق دے بھی دی، اس کے بعد چھوڑ دو، عدت گزر جائے، سارے راستے کھلے ہیں، غصہ اتر جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، صلح صفائی ہو جائے گی، اپنی بیوی کو دوبارہ تم اپنے گھر میں لا سکتے ہو اور بغیر کسی حلالہ کے تم اس کے ساتھ میں دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر سکتے ہو. کتنا آسان راستہ ہے. لیکن ایک تو یہ سارے اسٹیپ لوگوں کو یاد نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، عمل کے لیے تیار نہیں، اور پھر جب طلاق دیتے ہیں تو ایک نہیں، تین نہیں، بلکہ ہم نے سنا کتنے لوگ کہتے ہیں جا تجھ کو میں نے 100 طلاق دی. اب اپنی زندگی تم خود ہی جلانا چاہتے ہو تو پھر اس میں تمہارا اپنا قصور ہے. حضرات مکرم، اگر اسلام کی یہ تعلیمات ہمارے ذہن کے اندر ہو تو میں کہتا ہوں گھروں کا نظام کبھی بھی نہیں بگڑے گا. اگر یہ طلاق دینے کا طریقہ ہو، 1000 لوگ اگر طلاق دیں گے، میں کہتا ہوں 1000 میں سے 900 لوگ واپس اپنی زندگی بنا لیں گے. جھگڑا ختم ہو جائے گا، واپس کسی امام کو بلائیں گے، گواہوں کو بلا کر کے نکاح کر لیں گے. لیکن جب آپ نے ایک کے بجائے 3 دے دی، اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں. اگر آپ ایک دے گے تب بھی تو وہ نکاح سے باہر ہو گئی، اور 3 دو گے تب بھی نکاح سے باہر ہوگی. تو جب ایک سے وہ کام بن رہا ہے تو 3 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ ایسا قدم کیوں اٹھائیں جس سے آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بندہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، آخری اسٹیپ تک مجبوری کی حالت کے اندر جائے. کیونکہ شادی کے اندر جو تکلیفیں آتی ہیں ان کا اجر و ثواب بڑا بلند ہے.